السلام علیکم، میں ہوں یعقوب براہوی۔ آج ہم حضرت شاہ ہمدان امیر کبی سید علی ہمدانی سے متعلق ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کریں گے۔ حضرت شاہ ہمدان امیر کبی سید علی ہمدانی اور مشہور فاتح امیر تیمور کے درمیان اختلافات اور حضرت شاہ ہمدان کی جلاوطنی یا تیموری سلطنت چھوڑ دینے کے بارے میں ہم میں سے کون ہے جو واقف نہ ہو۔ منبر و محراب سے جس کو بھی ذکر شاہ ہمدان بیان کرنے کا موقع ملے، ان میں بیشتر وائس امیر تیمور کا قصہ خوانی ضرور کرتے ہیں۔ ہم تک یہ قصہ کہانی 9ویں صدی کے بعد حضرت شاہ ہمدان کے مناقب اور سوانح عمری لکھنے والوں کے ذریعے سے پہنچا ہے، جنہوں نے ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی بلا تحقیق مبالغہ آرائی کے ذریعے اوراق سیاہ کیے۔ امیر تیمور، جس نے سمرقند سے دہلی تک فتح کے جھنڈے گاڑے، عرب و عجم، عثمانی اور خراسانی سلطنت کی این سے این بجا دی، وہ طاقت کے ذریعے اپنے سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرنے کے نشے میں کسی بھی ملک پر چڑھائی کرنے میں دیر نہیں لگاتے تھے۔ فتوحات کی وسعت کے لحاظ سے امیر تیمور کا شمار سکندر اعظم اور چنگیز خان کے ساتھ دنیا کے 3 سب سے بڑے فاتح سپہ سالاروں میں ہوتا ہے۔ آج ہم حضرت شاہ ہمدان سے محبت اور عقیدت سے سرشار اپنے جذبات کی ترجمانی سینہ بسینہ سنی ہوئی ان افسانوں میں پرونے کی بجائے حضرت شاہ ہمدان اور امیر تیمور کے اختلافات اور امیر تیمور کے جنگی حالات میں خون ریزی، سفاکی اور مظالم کو کچھ دیر کے لیے سائٹ پر رکھ کر زمینی حقائق اور ان کی زندگی اور حضرت شاہ ہمدان سے عداوت و دشمنی کے قصے کا تقابلی جائزہ لیتے ہیں۔ کیا واقعی امیر تیمور نے شاہ ہمدان کو تیموری سلطنت چھوڑ دینے پر مجبور کیا، یا پھر یہ محض کسی ملی تعصب کی بنیاد پر گاڑا ہوا فسانہ ہے؟ امیر تیمور، جسے تیمور لنگ بھی کہتے ہیں، اس کی زندگی کا ایک پہلو یہ ہے کہ وہ دینی علوم کے قابل عالم فاضل ہونے کے ساتھ ساتھ قرآن کے حافظ بھی تھے۔ وہ صوفیہ اور سادات کی بے حد احترام کرتے تھے۔ وہ جنگ کے دوران نماز کی پابندی اور قرآن کی تلاوت کا اہتمام کرتے تھے۔ کسی مہم کے موقع پر قرآن سے فال بھی نکالتے تھے۔ اس کا لشکر کسی شہر سے گزر رہا ہو اور اسے معلوم ہو جائے کہ اس شہر میں کوئی باعمل عالم دین یا کسی صوفی کا خانقاہ ہے، تو وہ ان کی قدم بوسی کے لیے ضرور حاضر ہوتے اور ان سے دعا کی التماس کرتے تھے۔ مورخین لکھتے ہیں کہ امیر تیمور مسلمان ہونے کے باوجود جنگی حالات میں خون ریزی اور سفاکی میں ہلاکو خان اور چنگیز خان سے کم نہیں تھا۔ اس کے جنگی اصول میں شورائے کرام، علماء اور سادات کو وہ محفوظ راستہ فراہم کرتے تھے۔ آج کے ازبکستان امیر تیمور کو اپنا رول ماڈل مانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ازبکستان کے شہروں اور گلیوں کے چوراہوں پر امیر تیمور کہیں تخت نشین ہیں تو کہیں چاق چوبند جنگی گھوڑے پر سوار دونوں ہاتھوں سے تلوار چلاتے اس کا ہیبتناک مجسمہ جگہ جگہ نظر آتے ہیں۔ امیر تیمور کی خود نوشتہ سوانح عمری سے پتہ چلتا ہے کہ وہ گھڑ سواری اور بیک وقت دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے کے فن میں ماہر تھے۔ امیر تیمور کا عالیشان مقبرہ سمرقند میں حضرت شاہ ہمدان کے پیر و مرشد شیخ برہان الدین ساغرچی کے روضے سے تقریباً 100 میٹر کے فاصلے پر ہے۔ روضہ شیخ برہان الدین ساغرچی اور امیر تیمور کے مقبرے کے درمیان بہت ہی خوبصورت قدیم مسجد ہے۔ اس کی طرز تعمیر خانقاہ شاہ ہمدان سری نگر اور جامع مسجد چکچن خپلو بلتستان کی طرز پر بنا ہوا ہے۔ یہ فن تعمیر آپ کو ازبکستان اور تاجکستان میں، اس کے علاوہ کاشغر میں جگہ جگہ ملیں گے۔ آئیے اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کیا واقعی امیر تیمور نے حضرت شاہ ہمدان کو جلاوطن کیا ہے یا آپ کو اپنے سلطنت سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔
اس کا سمپل جواب ہم حضرت شاہ ہمدان کے اولین سوانح عمری خلاصۃ المناقب سے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ کتاب آپ کے مرید خاص نور الدین جعفر بدخشی نے آپ کے وصال فرمانے کے 1 سال کے بعد مکمل کی۔ ان دونوں کتابوں میں ترک وطن کی وجہ امیر تیمور نہیں بتایا ہے، البتہ خلاصۃ المناقب میں ایک جگہ صرف اتنا لکھا ہے کہ ماوراء نہر کے ملک میں ایک سخت امتحان اور لمبی مصیبت سے جناب والا کو دوچار ہونا پڑا، جس کی وجہ سے ترک وطن کا فیصلہ کیا۔ کتاب نظم المناقب نے وضاحت کے ساتھ حضرت شاہ ہمدان کی ترک وطن کی پیشن گوئی یوں بیان کیا ہے کہ ایک بار آپ آبائی وطن ہمدان میں مریدین سے مخاطب ہوئے کہ ٹھیک آج سے 20 سال کے بعد یہاں ایک ایسا فطور پیدا ہوگا کہ لوگ بے حد مظالم کی وجہ سے نالہ و فریاد کریں گے، بادشاہ کی بادشاہت بھی نہیں رہے گی، اس وقت ہم بھی ترک وطن کر چکے ہوں گے۔ مریدین نے سوال کیا ایسا کیوں ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا لوگوں کا دین اسلام سے اعتقاد اٹھ جائے گا اور ان کے دلوں میں دین کی بجائے باطل پرستی کا غلبہ ہوگا۔ آپ کے اصحاب نے عرض کیا یہ کب ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا میری عمر کے اواخر میں ہوگا۔ ٹھیک 20 سال بعد جو لوگ ہمدان میں رہے انہوں نے حضرت شاہ ہمدان کی پیشن گوئی درست ہوتے ہوئے اپنے آنکھوں سے مشاہدہ کیا۔ تو دوستان عزیز، گویا حضرت شاہ ہمدان کی سوانح عمری پر لکھی گئی قدیم کتابوں سے یہ ثابت نہیں ہو سکا کہ آپ نے ماوراء نہر امیر تیمور کی وجہ سے یا امیر تیمور کے حکم پر ترک وطن فیصلہ کیا۔ حضرت شاہ ہمدان کی جلاوطنی کے بارے میں سب سے اہم پوائنٹ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ امیر تیمور جس کی خون ریزی اور شفاق طبیعت سے سمرقند سے بغداد اور ماسکو سے دہلی تک ہر سلاطین لرزتے تھے، بڑے بڑے بادشاہوں کو تخت و تاج سے محروم کر کے محکوم بنا دیا۔ عظیم عثمانی سلطنت کے بادشاہ بایزید کو اس کے اپنے ملک انقرہ سے گرفتار کر لیا۔ امیر تیمور نے اپنی بیوی کے بھائی امیر حسین کو سلطنت میں مداخلت کرنے پر موت کے گھاٹ اتار دیا۔ امیر تیمور اپنی بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے شہر کے شہر خاکسار کر دیتے تھے۔ ایسے طاقتور حاکم کے لیے حضرت شاہ ہمدان کو ختم کرنا یا راستے سے ہٹانا کون سا مشکل کام تھا؟ دیکھا جائے تو نہ حضرت شاہ ہمدان کے پاس افرادی قوت تھی کہ وہ تیموری طاقت سے ٹکر لے سکے، اور نہ ہی وسیع و عریض تیموری سلطنت میں اس قدر حضرت شاہ ہمدان کے عقیدت مند موجود تھے کہ اگر خدا نخواستہ حضرت شاہ ہمدان کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی تو اس کے ملک سے بغاوت اٹھنے کا خطرہ ہو۔ حقیقت یہ ہے کہ ماوراء نہر میں حضرت شاہ ہمدان کا قیام مقتدرہ علماء سو کے لیے باعث اضطراب تھا، چونکہ حضرت شاہ ہمدان کی غیر معمولی علمی اور روحانی کمالات کے آگے ان درباری علماء کی اپنی بناوٹی ساخت اور علمی قابلیت کی کوئی حیثیت نہیں تھے۔ اس کے لیے وہ بدماشوں کے ذریعے مل کر سازش کرتے تھے۔ حضرت شاہ ہمدان نے ماوراء نہر ان سازشی علماء کی وجہ سے چھوڑا ہے، نہ کہ امیر تیمور کی وجہ سے۔ اس سے پہلے حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی کو عثمانی سلطنت کے حاکم اورخان کے درباری علماء نے علمی نشش کے بہانے دعوت دے کر زہر کھلائی تھی۔ اس زہر کھلانے کا واقعہ آپ کی تصانیف شیخ نور الدین بدخشی کی کتاب خلاصۃ المناقب اور ملا حیدر بدخشی کی کتاب منقبۃ الجواہر اور دیگر کتابوں میں ملتے ہیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ اگر ہم امیر تیمور کی فتوحات کو تاریخ کے دریچوں سے دیکھیں تو جس وقت حضرت شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی آبائی وطن ہمدان کو خیرباد کہہ رہے تھے،
اس دوران امیر تیمور خوارزم میں لشکر کشی میں مصروف تھے، چونکہ امیر تیمور کا یہ خاصہ تھا کہ وہ ہر جنگ میں بنفس نفیس شریک ہوتے تھے۔ حضرت شاہ ہمدان اور سادات کرام سے امیر تیمور کی عداوت اور دشمنی کے جو کہانی سینہ بسینہ سن کر یا پھر ایرانی مورخین کی ملی تعصب کی باتیں جو غیر تحقیقی کتابوں میں ملتے ہیں، ان میں نہ کوئی صداقت ہے نہ کوئی سند۔ خلاصۃ المناقب سب سے معتبر اور سند یافتہ کتاب ہے، ان میں کہیں بھی کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے۔ بدقسمتی سے ان غیر معیاری کتابوں میں حضرت شاہ ہمدان کو تیموری ظلم و زیادتی کی وجہ سے ماوراء نہر سے بھاگنے والا مجبور و مظلوم شخص کے طور پر پیش کیا ہے۔ حالانکہ صوفیہ خوف و ہراس سے مبرہ ہوتے ہیں، دنیاوی امتحانوں اور آزمائشوں میں سے گزرنے کا ان کو کوئی غم نہیں ہوتا۔ قرآن مجید کی سورہ یونس آیت نمبر 62 کا ترجمہ ہے، بے شک اولیاء اللہ پر کوئی خوف نہیں، نہ رنجیدہ غمگین ہوتے ہیں۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اولیاء کے بارے میں جب قرآن گواہی دے تو تیموری خوف اور ڈر والی کہانی یقیناً اہل علم کے لیے ایک سوالیہ نشان ہے۔ اگر ہم حضرت شاہ ہمدان کی ذاتی زندگی کا مطالعہ کریں تو آپ بے خوف و خطر، رنج و غم سے آزاد، اندرونی اور خارجی سیاسی اثرات سے بے نیاز، قرآن و سنت کے عین مطابق ایک سرگرم مبلغ اور اخلاقی بلندی اور اجتماعی انصاف کا پیکر نظر آتے ہیں۔ کچھ مصنفین نے امیر تیمور کو سادات اور اہل بیت کا بدترین دشمن قرار دیا ہے۔ ان کی یہ باتیں تاریخ سے متصادم اور مذاقہ خیز ہیں۔ امیر تیمور کی اپنی خود نوشتہ کتاب میں فتح عراق کے ذکر میں لکھتے ہیں کہ نجف میں چوتھے خلیفہ حضرت علی کے روضہ مبارک کو وسیع کرنے کے لیے ایک بہت بڑا رقبہ الاٹ کیا، اس کی دیکھ بھال کے لیے محکمہ اوقاف بنایا، اور کربلا میں حضرت امام حسین کے روضے کی توسیع کے لیے زمین دی، محکمہ اوقاف بنایا۔ کاظمین میں امام موسیٰ کاظم اور امام علی تقی کے روضے کے لیے بہت بڑا رقبہ اور محکمہ اوقاف بنا کر وقف کر دی۔ بغداد میں امام ابو حنیفہ اور شیخ عبد القادر جیلانی کے مزار کی توسیع کے لیے سرکاری زمین الاٹ کی۔ امیر تیمور کی خود نوشتہ کتاب میں اپنے سلطنت کو مستحکم بنانے کے 12 گروہ کا ذکر کرتے ہوئے وہ لکھتے ہیں کہ یہ 12 آسمان کے 12 برجوں کی طرح میرے سلطنت کے ستون ہیں۔ ان میں تیسرا ستون سادات اعظام حضرات ہیں، جن سے دعا کراتا ہوں، ان کی دعائیں پرتاثر ہوتی ہیں، میں جنگ میں فتح نصرت پاتا ہوں، بیماریوں کو شفا ملتی ہے۔ کتاب طرائق الحقائق لکھتے ہیں کہ امیر تیمور نے کئی سادات حضرات کو بعض ظالم حکمرانوں کی قید و بند کی صعوبتوں سے نجات دلانے کے لیے جنگیں لڑی۔ ایک اور جگہ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ امیر تیمور کا سادات سے عقیدت، محبت، جانی معاونت سے متاثر ہو کر بہت سے سادات حضرات نے امیر تیمور کی فوج جوائن کیا۔ امیر تیمور تو حالات جنگ میں بھی سادات حضرات کو محفوظ راستہ فراہم کرتے تھے، لیکن بدقسمتی سے ان غیر معیاری کتابوں میں امیر تیمور کو سادات کا سب سے بڑا دشمن کے طور پر پیش کیا ہے، جو تحقیق طلب ہے۔ امیر تیمور کا سادات حضرات کے لیے عزت و تعظیم ایک عیسائی سفیر روئے گانزلے دی کلایو گواہی دیتے ہیں، جو اسپین کے بادشاہ ہنری سیوم کی طرف سے امیر تیمور کے لیے سفارتی پیغام اور تحفہ تحائف لے کر سمرقند آئے۔ کلایو لکھتے ہیں کہ شہر سمرقند کی تجدید و آرائش کے سلسلے میں کچھ مکانات کو گرایا گیا تو متاثرین براہ راست امیر تیمور سے حق طلبی کرنے سے ہچکچا رہے تھے۔
اور کسی میں بھی یہ ہمت نہیں تھی کہ وہ تیمور کے دربار تک حق طلبی کی درخواست پہنچائیں۔ آخر کار وہ سارے سمرقند کے سادات کے پاس گئے جنہیں تیمور کے دربار سے عزت و تعظیم دی جاتی تھی۔ کچھ سادات ان متاثرین کی شکایت لے کر امیر تیمور کے دربار پر پہنچے تو امیر تیمور نے کہا، آپ لوگ آئے ہیں تو یقیناً واقعے میں سچائی ہوگی، حکم دیتا ہوں فوراً متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جائے۔ کتاب طرائق الحقائق لکھتے ہیں کہ امیر تیمور ہمیشہ علماء کرام اور عارفین کی جماعت کے ساتھ بہت محبت عاجزی کے ساتھ پیش آتے تھے۔ وہ علماء اور صوفیہ کی صحبت کی طرف راغب ہوتے تھے، خصوصاً حضرت شاہ ہمدان، امیر سید کلال بخاری اور شیخ زین الدین ابوبکر کی صحبت کو غنیمت سمجھتے تھے۔ امیر تیمور اپنے خود نوشتہ کتاب میں لکھتے ہیں کہ میرے سلطنت کے 10واں ستون مشائخ، صوفیہ کرام اور علماء اعظام کا گروہ ہے۔ میں ان کی خاص صحبت حاصل کرتا ہوں، ان سے ذکر اللہ سنتا ہوں، ان کی نیک عادات اور کرامات کا مشاہدہ کرتا ہوں۔ 9ویں صدی کی کتاب رسالہ ثمریہ میں لکھتے ہیں کہ امیر تیمور جنگی مہم پر جانے سے پہلے شیخ برہان الدین ساغرچی کے فرزند شیخ ابو سعید کے پاس جا کر فتح و نصرت کے لیے دعا کی درخواست کرتے تھے۔ یاد رہے کہ شیخ برہان الدین ساغرچی شاہ ہمدان امیر کبیر سید علی ہمدانی کے پیر و مرشد تھے، جو صدر جہاں کے نام سے مشہور تھے۔ ان کے بارے میں ویڈیو میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ رسالہ ثمریہ میں ایک اور جگہ لکھتے ہیں کہ امیر تیمور نے شیخ نور الدین قطب چاردہم کے مزار کی تعمیر کروائی۔ امیر تیمور اکثر راتوں کو قطب چاردہم کے مزار پر حاضری دیتے تھے۔ امیر تیمور ایک بار گھوڑے پر سوار شہر بخارا کی گلیوں پر گشت کر رہے تھے۔ ایک جگہ چند افراد دری پکڑ کر جاڑ رہے تھے۔ پوچھنے پہ معلوم ہوا یہ حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند کے خانقاہ کی دریاں ہیں۔ تو امیر تیمور فوراً گھوڑے سے اترے، دریوں کی دھول کو اپنے چہرے پر مل لیا اور کہا، یہ شہر شفا کی دھول ہے۔ مریدین نے جب یہ واقعہ حضرت شاہ نقشبند کو دی تو آپ نے فرمایا، امیر تیمور اپنی عاقبت سنور گیا۔ 9ویں صدی کا ایک اور رسالہ جس کی ابتدائی برسوں میں امیر تیمور فوت ہو چکے تھے، امیر تیمور کو عراق کی لشکر کشی میں اچانک شکست کا سامنا ہوا۔ عمرہ وزراء نے کہا کہ بہتر ہے کہ ہم واپس چلتے ہیں۔ امیر تیمور نے ان کی طرف توجہ نہیں کی اور اولیاء کاملین اور ارواح مقدسہ کی طرف متوجہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ کی عنایت سے عراق فتح ہوئی۔ جب سمرقند پہنچے تو استقبال کرنے والوں میں شیخ زادہ کبیر، شیخ نظام الدین جو قطب چاردہم کے پوتے بھی تھے، وہ بھی استقبال میں کھڑے تھے۔ امیر تیمور کی نظر جب ان پر پڑی تو وہ فوراً ان کی طرف بڑھے۔ شیخ نظام کا دامن بار بار اپنے چہرے پر ملتے رہے۔ بعد میں لوگوں نے پوچھا، اے امیر، آپ پہلے جنگوں سے واپسی پر شیخ زادہ کبیر کی اس قدر تعظیم و تکریم نہیں کرتے تھے، اس کی کیا وجہ ہے؟ امیر تیمور نے کہا، جب فوج کو شکست ہوئی آپ لوگ واپس آنا چاہتے تھے، لیکن ہم نے مشائخ کی ارواح مقدسہ کی طرف رجوع کیا۔ اچانک غیب سے ایک لشکر نمودار ہوئی جس کی سرداری شیخ زادہ کبیر کے ہاتھوں میں تھی اور ہمیں فتح و نصرت نصیب ہوئی۔ تو احباب گرامی، وقت کی کمی اور ویڈیو کو طولت سے بچنے کے لیے مزید دلائل پر بات کرنے کی بجائے ہم ویڈیو کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں۔ بہرحال اس مختصر دلائل و براہین کی روشنی میں ہم اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ حضرت شاہ ہمدان سید علی ہمدانی نے ترک وطن امیر تیمور کی وجہ سے نہیں کیا ہے، لیکن یہ سچ ہے کہ امیر تیمور کے بعد ان کا بیٹا شاہ رخ تخت نشین ہوئے تو اس نے مقتدرہ علماء سو کی باتوں کو درست ماننا شروع کیا اور سنہ 826 ہجری کو
حضرت شاہ ہمدان کے مرید اور خلیفہ و داماد خواجہ اسحاق ختلانی کو شہید کر دیا اور ان کے مرید خاص میر سید محمد نوربخش کوہستانی جو سلسلہ نوربخشیہ کے سرخیل بھی ہے انہیں پابند سلاسل کیا، اور حضرت سید محمد نوربخش کو شاہ رخ کی موت کے بعد رہائی ملی۔